بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بیٹا، کچھ سمجھ آئی سبق کی؟ بتا دیں گے کہ کس نمبر حدیث سے پڑھنا ہے؟ کون سا ہے نمبر حدیث کا؟ جی قاری صاحب، یہ ہم نے یہاں سے پڑھنا تھا، ام الرجلی سنو ابی۔ یہ مارننگ میں تھا کہ ایوننگ میں؟ جی مارننگ کا۔ مارننگ۔ کفا بالمرئی سے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جی ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جو چچا ہوتا ہے نا وہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ جو چچا ہوتا ہے وہ بھی باپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چچا کو، الرجل آدمی، آدمی کا جو چچا ہے سن وہ ابھی، وہ بھی جو ہے وہ باپ کی طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں چچا کو الرجل آدمی، سنو جیسا۔ اب کہتے ہیں باپ کو کہ ام الرجلی، آدمی کا باپ، سنو ابھی، باپ کی آدمی کا چچا، ام الرجلی، آدمی کا چچا، سنو ابھی، آدمی کا چچا، سنو ابھی، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو ام ہو گیا چچا، الرجل آدمی، سنو جیسا، اب باپ، ٹھیک ہے۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے۔ جی اس کا ذرا ترجمہ سنا دیں، ہینڈ ریز کریں۔ جی سمیہ ایوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم الرجل سن ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے۔ جی اسی طرح سے انبر سنائیں۔ آدمی کا چچا سنو کی طرح ہے یا مانند ہے ابھی اس کے باپ کی۔ اچھا انبر، آپ وہ سارے ہماری وہ دراسات والی ہیں؟ جی جی استاد جی، طاہرہ انور۔ جی بنت عبداللہ قریشی ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا، بنت عبداللہ قریشی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، اگلی حدیث یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بیٹا لوگوں کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے، جو شخص اپنے آپ کو
لوگوں کے سامنے بڑا اچھا نیک پاک دکھانے کے لیے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے, دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے. آدمی اس نیت سے جو ہے جب کسی کا عیب بیان کرے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, غیبت ہے. لیکن جو کوئی آدمی کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دے, جب کوئی شخص کسی کے گناہ پر پردہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. دیکھیں بعض اوقات کسی کے عیب کا بتلانا بیٹا ضروری ہوتا ہے. مثلا بیٹی کی بچی کی شادی ہے, کوئی آدمی کسی سے مشورہ لیتا ہے کہ جی فلاں کیسے ہے, اب اگر وہ آدمی اس کے عیب بیان کرتا ہے تو اب جائز ہے, اب جائز ہے. لیکن عام حالات میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کسی کو گناہ بیان کرنا, تو اس سے شریعت نے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پردہ ڈالے گا کسی کے عیب پر, اللہ بھی قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. من پتہ چل چکا ہے, جو شخص اور مسلمان کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یوم قیامت کے دن کو کہتے ہیں. من ساتر مسلمن, جس نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا. من جس نے, ساتارا پردہ ڈالا, مسلمن کسی مسلمان پر, ساتارہ اللہ, اللہ بھی اس پر پردہ ڈالیں گے یوم القیامہ, قیامت کے دن. من وہ شخص, ساتارہ جس نے پردہ ڈالا. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا نام ہے ستار, ہے ستار العیوب. ہم کہتے ہیں اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے, ہیں عبد الستار, ستار کا بندہ, پردہ ڈالنے والی جو اللہ کی ذات ہے اس کا بندہ. تو ستار ستر سے, ستر پردے کو بیٹا, پردہ پوشی. تو من ساتارہ جو پردہ پوشی کرے, عیب چھپائے, مسلمن کسی مسلمان کے, ساتارہ اللہ بھی چھپائیں گے, ہو اللہ بھی پردہ ڈالیں گے, ہو اس شخص پر, اللہ تعالیٰ یوم القیامہ قیامت کے دن, اللہ بھی اس کے عیبوں پر قیامت کے دن جو ہے وہ پردہ ڈالیں گے. جی سمیہ یو. من ستر مسلمن, من جس شخص نے سترہ پردہ ڈالا, مسلمن کسی مسلمان کے عیب پر, سترہ اللہ پردہ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ یوم القیامہ قیامت کے دن اس کے بھی عیبوں پر. جی اور سنائیں. انیلا فواز. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ستارہ جس نے پردہ ڈالا, مسلمن کسی مسلمان پر, سترہ اللہ اللہ پردہ ڈالیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن. اللہ بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے قیامت کے دن. جو کسی مسلمان کے عیب پر وہ چھپائے گا, اللہ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائیں گے. جی شاء مائک آف کر دیں. میمونہ مائک آف. آگے حدیث مبارکہ جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ کامیاب آدمی کون ہے. تو سب سے بڑی دولت جو ہے وہ بیٹا ایمان ہے, اسلام ہے. تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ, جو شخص اسلام لے آئے, اسلام کو قبول کر لے, اور اللہ اس کو رزق بھی عطا کر دیں جو اس کے لیے پورا ہو جائے, اللہ اس کو پورا رزق بھی دے دیں, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز, اللہ اس کو قناعت دے دیں. قناعت, یہ نہ ہو کہ اللہ نے جو دیا اس پر خوش نہیں, ہر وقت نہ شکری کہ میرے پاس یہ نہیں, اس کے پاس یہ ہے. 3 چیزیں, اسلام, دوسرا رزق, تیسرا قناعت.
اللہ جس کو یہ چیز 3 چیزیں عطا فرما دیں تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. فرمایا کہ ایسا شخص کامیاب ہے. قد افلح، فلاح اردو میں کامیابی کو کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے؟ تو فلاح کامیابی. قد افلح کامیاب ہو گیا وہ شخص. من اسلم جس شخص نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا، اسلام لایا. وروزی کا کفافن، رزق بھی بولتے ہیں اردو میں، اور کفاف کہتے ہیں پورا پورا، ٹھیک ہے؟ اور آگے لفظ ہے کنا، کنا کنات بھی بولتے ہیں اردو میں، کاف نون عین کنات. قد افلاح البتہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص. من اسلم جس نے اسلام کو قبول کیا. قد افلاح کامیاب ہوا وہ شخص. من اسلم جو اسلام لایا. وروزق اور اس کو رزق دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا. کتنا؟ کفافن پورا پورا، یعنی کہ اس کے پاس جو ہے ضروریات زندگی موجود ہیں. بقدرے کفایت اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دے دیا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت بھی دے دی. اللہ نے اس کو قناعت دے دی، وہ شکر گزار ہے، قناعت کرنے والا ہے. بما آتاہ اللہ اس پر جو اللہ نے اس کو دیا. اور وہ شخص جو ہے قناعت کرنے والا ہے اس پر جو اللہ نے اس کو دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامیاب جو اسلام لایا، جس کو پورا پورا رزق دیا گیا. نمبر 3، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قناعت دے دی اس پر جو اللہ نے اس کو دیا. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اسے جو قناعت دے دی. ہاں جی، مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا ترجمہ کریں جی عبیدہ حسن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد تحقیق افلاح کامیاب ہو گیا. من وہ شخص اسلم جو اسلام لے کے، جس کو اسلام کی ایمان کی دولت ملی. ورزق و رزقہ اور رزق دیا گیا اس کو. کفافن بقدر ضرورت. وقنعہ اور قناعت دے دی اللہ تعالیٰ نے، یا صبر دیا اللہ تعالیٰ نے. بما اس چیز کے اوپر آتاہو جو دیا اس کو. جی آپ گئی تھی وہاں پہ پھر امینیہ میں؟ نہیں گئی، بھائی جائیں گے، ہیں؟ بھائی جائیں گے، میرے خود نہیں جانا. نہیں تو امینیہ بیٹا اندر وہ مدرسہ بھی ہے خواتین کا، وہاں جا کے پتہ کر سکتی ہیں الگ سے. اس کا گیٹ، اس کی انٹری سب کچھ الگ سے. جامعہ عائشہ. جی نہیں جامعہ عائشہ نہیں، اسی گلی میں تو جامعہ اشرفیہ کا ہی بچیاں، ہاں ان کا اپنا کیمپس ہے اور اس کا گیٹ الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. بھائی کے ساتھ جائیں تو آپ خود بھی اندر جا کے دیکھیں نا کیا ماحول ہے بچیوں کا. ہے جائیں گے جی. ہاں مجھے بھی بتائیے گا کہ کتنی بچیاں ہیں، کہ مجھے وہ نہ ان کو نہ بتلائیے گا، بس ویسے ایک دیکھ کے آپ ان کو نہ پتہ چلے کہ آپ آئی ہیں، یعنی کہ ویسے آپ ذرا کہ کیسا ماحول ہے پھر مجھے بتلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ممکن ہو ورنہ بھائی کو بھیج دیں. اچھا بیٹا آگے ہے آمنہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قد افلاح ہاں وہ جی. شخص کامیاب. قد افلاح وہ شخص کامیاب ہے. من اسلم جو اسلام لایا. وروزی کا کفافن اور اس کو پورا پورا رزق ملا. وقنعہ اللہ اور اللہ نے اس کو قناعت دی. بما اتاہ جو اس کو ملا. وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. جی اگلی حدیث مبارکہ جو ہے
وہ تصویر کی مذمت میں ہے بیٹا. جاندار کی جو تصویر ہو. اب مسئلے مسائل تو انشاءاللہ بعد میں کریں گے، فی الحال تو ہمارا صرف کام حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ تصویریں بنانے والوں کو ہوگا. ٹھیک ہے. شدید آپ کو پتہ ہے سخت کو کہتے ہیں، شدت. عذاب عذاب ہے. یوم قیامت قیامت کا دن ہے. مصورون جو ہے تصویر بنانے والے، مصور اردو میں بھی بولتے ہیں. اب دیکھیں یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عذاباً عذاب کے اعتبار سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، المصورون تصویریں بنانے والے ہیں. المصورون تصویریں بنانے والے ہیں. اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عذاباً عذاب کے اعتبار سے، یعنی کہ جن کو سب سے زیادہ سخت عذاب. یوم القیامہ قیامت کے دن، المصورون تصویریں بنانے والے ہیں. المصورون تصویریں بنانے والے. جی بیٹا اس کا ترجمہ سنائیں. ریافت، رفت. السلام علیکم. عالیہ مبین مائک کھلا بیٹا. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سن رہا ہوں بیٹا. جی اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عذاباً عذاب کے اعتبار سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، المصورون تصویریں بنانے والے ہوں گے. ان لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب کے اعتبار سے قیامت کے دن تصویریں بنانے والے ہوں گے. آپ نے ابھی شروع کیا یا پہلے بھی؟ جی پہلے سے، پہلے دن سے. نہیں پہلے پڑھا ہوا ہے کچھ؟ جی تفسیر کا پڑھا ہوا ہے. اچھا بیٹا. جی کہاں قرآن سے ہیں؟ راول پنڈی. اچھا جی بیٹا ٹھیک ہے. اگلی حدیث مبارکہ سے پہلے یہی حدیث جو ہے وہ سنا دیں. اذا عابد. جی اشد الناسی سب لوگوں میں سب سے سخت، عذاباً عذاب میں ہوگا، یوم القیامتی قیامت کے دن، المصورون تصویر بنانے والا. سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے. جی اگلی حدیث مبارکہ جو ہے وہ آسان ہے. عام فہم لوگ اکثر جو ہے وہ کہ مسلمان کا بھائی ہے تو اخ کہتے ہیں بیٹا بھائی کو. اخن کہتے ہیں بھائی کو. المسلم مسلمان، اخ المسلم مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان اخ المسلم مسلمان بھائی ہے. بہت آسان ہے. سمیہ سعید. السلام علیکم. المسلم مسلمان، چلیے مسلم بھائی ہے، المسلمی مسلمان کا. ام صفیہ ظفر. المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے.
اگلی حدیث مبارکہ جو ہے بس ہماری انسان جو ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک تعلیم دی مسلمانوں کو، اسلام والوں کو، کہ اس وقت تک مومن مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ لا یؤمن عبد، کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تو دیکھیں یومن ایمان جو ہے یہ بھی آپ کا پڑا ہوا ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، اردو میں بھی بولتے ہیں، اور یحب جو ہے حب سے پہلے پڑھ چکی ہیں، محبت، پسند کرنا، اور اسی طرح سے سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں بیٹا، اردو میں بھی استعمال اکثر، کہ کامل مومن جو ہے، مکمل ایمان والا بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، لا یومنو نہیں مسلمان ہو سکتا مکمل، عبدن کوئی بندہ، حتیٰ کہ یحب وہ پسند کرے، لی اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحب جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسی اپنے لیے۔ لا یؤمنو نہیں مسلمان ہو سکتا، عبدن کوئی بندہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحب حتیٰ کہ وہ پسند کرے، لی اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما وہ چیز، یحب جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسی اپنے لیے، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کرے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا ترجمہ جو ہے آپ سنائیں سمینہ۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ وعلیکم الرحمن السلام۔ الرحیم۔ لا یؤمن وہ مومن نہیں ہو سکتا، عبد وہ بندہ، حتیٰ کہ یحب پسند کرے، لا اخی اپنے بھائی کے لیے، ما یحب جو اپنے لیے، لنفسہ ہی پسند کرے، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ عالیہ مبین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا یؤمنو عبد کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحبو یہاں تک کہ وہ پسند نہ کرے، لا اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما یحبو لنفسہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ جی اگلی حدیث مبارکہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی جو ہے اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے، اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ رہے، ایسا بندہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب داخل ہونا یہ آپ کا پڑا ہوا، جنت پڑا ہوا،
या मानो महफूज होना, अमन होना, अमन भी आपका उर्दू में इस्तेमाल। और जार जो है वो पड़ोसी को कहते हैं, अरबी जुबान में जार, उर्दू में कहीं ना कहीं बोल देते हैं जीरान को, पड़ोस को। तो और बवाइका जो है वो मुसीबतों को कहते हैं, तकलीफों को। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुल, नहीं दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, ला यदखुलु, नहीं दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, मन, ऐसा शख्स, ला यअमनु, कि ना महफूज हो, जारूहु, उसके पड़ोसी, बवाइकहु, उसकी तकलीफों से, ला युमिनु, ला यदखुलु, नहीं दाखिल होगा, ला यदखुलु, नहीं दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, नहीं दाखिल होगा जन्नत में, ला यदखुलु, नहीं दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, कौन दाखिल नहीं होगा, मन, ऐसा शख्स, कि ला यअमनु, ना महफूज हो, जारुहु, उसके पड़ोसी, बवाइका, उसकी अजियतों से, ला यअमनु, ना महफूज हो, जारुहु, उसके पड़ोसी, बवाइकहु, उसकी तकलीफों से। जी सौदा सुनाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युमिनु, कोई मुमिन नहीं हो सकता, अब्दुन, कोई बंदा मुमिन नहीं हो सकता, हत्ता, सॉरी नहीं, नीचे वाली, जी जी, ला यदखुलुल जन्नता, नहीं दाखिल हो सकता जन्नत में, मन ला यअमनु, जिसका, जो कि महफूज ना रहे, जारुहु, उसका पड़ोसी, बवाइकहु, उसकी ईज़ाओं से महफूज ना रहे। वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ाओं से महफूज ना रहे। तो बेटा बतलाएं कि फॉर्म मुझे मेल कर दें, कर दिया आपने? नहीं उस्ताद जी, बस कल रात तक तालिबात भेज रही थी, अपना डेटा भेज रही थी, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगी इंशाल्लाह। आज जरूर कर दें ताकि हम रोल नंबर आप जो है ना जी अटेंडेंस शुरू करें जी। जी सही है। बस अब मैंने फॉर्म और बंद कर दिया है, और ये है कि अब जो 2-3 रह गई थी उन्होंने फिर मुझे लिख के भेज दिया है अपना डेटा। बात वाला मामला भी क्लियर करना है ना जी, वो जरूरी है, फौरी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। सही है, मैं आज भेज दूंगी इंशाल्लाह उस्ताद जी। आज फिर इंशाल्लाह वो सबको मेल कर दें। जी ठीक है, सही है इंशाल्लाह।